ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل مرکز نوہر سبسکرائب کریں، پاس میں گھنٹی کے نشان پر کلک کریں ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل والأمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ بھائیو، بزرگوں اور عزیز ساتھیو، اللہ نے اس پوری کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، اور ساری کائنات اسی ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی نظام کی چیزیں ہیں، اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو وجود بخشا ہے، اس کا اپنا ایک مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی گئی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم بیکار پیدا کیے؟ زمین اور آسمان کا نظام اللہ نے بنایا ہے، کیا یہ اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے؟ چاند اور سورج کا نظام اللہ نے بنایا ہے، کیا یہ بغیر مقصد کے پیدا ہوئے؟ اس کا کوئی نفع نہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر سب کا مقصد بیان کیا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے کائنات کے اندر ایک انسان کو بھی پیدا کیا ہے، تو انسان بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوا۔ اب یہ سوچے مجھے بغیر مقصد کے بنا دیا ہو،
میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، میں جس طریقے سے چاہوں زندگی گزاروں، کہ ایسا نہیں ہے، تمہارے پیچھے تمہارا نگرانی کرنے والا بھی ہے، محافظ ہے اور تمہاری نگرانی کرنے والا بھی ہے۔ آزاد نہیں چھوڑے گے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہماری حرکتوں کو کوئی لکھ نہیں رہا، ہمارے کرتوت کو کوئی دیکھ نہیں رہا، کہ ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک حرکت کو دیکھا بھی جا رہا ہے اور ایک ایک حرکت کو لکھا بھی جا رہا ہے۔ تو انسان اپنے مقصد کو سمجھے، غور کرے، سوچے کہ آخر اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو مجھے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، اور اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں کو میں استعمال کر رہا ہوں، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ نعمتیں دینے والا کیا نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا نہیں؟ اس کو سوچو کہ آج انسان اپنے مقصد کو بھلا کر زندگی گزار رہا ہے۔ کہ یہ خطرے کی چیز ہے، اور اس طریقے سے منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مقصد کو سامنے رکھ کر کام کیا جائے گا۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مقصد کو سامنے رکھ کر کام کیا جائے گا، وہ آدمی منزل مقصود تک پہنچے گا۔ کوئی بھی آدمی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے کہ جب اس کے سامنے مقصد ہوگا کہ میں جو محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں اور میں مشقت اٹھا رہا ہوں اس کام کے پیچھے، تو میرے سامنے اس کام کے ذریعے سے یہ مقصد ہے کہ اس مقصد تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، تب تو اس کو جو ہے صحیح کہیں گے، بھائی صحیح ہو، محنت کر رہے ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی اپنی زندگی کو ایک کام میں لگا رہا ہے اور یہ اس کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو، صرف پوچھا جائے کیا کر رہے ہو، کہ جو بھی کریں، تو بتاؤ اس کو صحیح نہیں بتایا جائے گا، اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا، اور یہ منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ گویا کہ اس کام کے کرنے میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں۔ تو اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ جب انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھیں گے تو پھر یہ اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح طریقے سے گزاریں گے اور اس مقصد کو پانے کے لیے گزاریں گے اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اور جو انسان اپنے مقصد کو بھول جائیں گے اور ان کے سامنے دنیا کے اندر آنے کا اور پیدا ہونے کا جب مقصد نہ ہوگا تو پھر یہ اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے۔ کیوں؟ کہ ان کے سامنے مقصد ہے ہی نہیں۔
اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کیا مقصد ہے، کہاں جانا ہے، تمہاری منزل کیا ہے، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، کہ جب یہ چیز نہ ہوگی تو پھر یہ اپنے من کا راجا ہوگا، پھر نہ تو اس کو کسی کے کہنے کا احساس ہوگا، نہ کسی کے ٹوکنے کا احساس ہوگا، پھر اس کی زندگی جانورانہ زندگی ہو جائے گی کہ اس کو ڈانٹا جائے اور اس کو ٹوکا جائے، پھر وہی کام۔ تو اس لیے بزرگوں، کائنات کے اتنے بڑے نظام کو جس نے سجایا ہے تو اس نظام کے سجانے کا مقصد ہے، اور اتنی بڑی مخلوق کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور جس کو اشرف اور افضل بنایا ہے، اور تمام مخلوق میں چھانٹ کر جس کو مکرم بنایا، جس کو مکرم بنایا اور جس کو عزت دی اور شرافت کا تاج جس کے گلے میں ڈالا اور جس کا اکرام اور اعزاز کیا گیا، قرآن پاک کے اندر جس کے بارے میں یوں کہا گیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، تمام مخلوق میں چھانٹ کر ہم نے تمہیں بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو سب سے عزت والا بنایا۔ تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا کہ اس کی عزت اور اس کا احترام اور اس کا افضل ہونا اور اس کا اشرف ہونا اس وقت ہے جب کہ یہ اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر چلے، تب ہے یہ اشرف، تب ہے یہ سب سے مکرم۔ کہ جب یہ انسان اپنے مقصد کو ہی بھلا دے اور من مانی پر اور من مرضی پر آ جائے، پھر یہ اشرف کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کہ پھر تو اس کی حیثیت ایک جانور سے بھی بدتر بن جاتی ہے، پھر اس کا درجہ وہ درجہ نہیں ہوتا جو ایک جانور کا ہوتا ہے، پھر اس کا درجہ وہ درجہ نہیں ہوتا جو ایک سور اور خنزیر کا ہوتا ہے، کہ پھر اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ کہ اس کا اکرام اور اس کی عزت اور اس کے لیے جو ہے بڑائی، اس کے لیے بزرگی اور اس کے لیے احترام اور اس کے لیے عزت اور اس کے لیے آداب، یہ اس وقت ہے کہ جب کہ اپنی پیدائش کے مقصد کو سامنے رکھ کر چلے۔ کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اللہ نے تمہیں بیکار بنایا، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے، کیا تمہارا حساب نہیں لینا؟ انسان کی پیدائش کا مقصد رب چاہی زندگی گزارنا ہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، جس کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن دیا، جس کے اندر زندگی گزارنے کے اسلوب بیان کیے، جس قرآن کے اندر زندگی گزارنے کا معاشرہ بیان کیا، اصول بیان کیے، ڈھنگ بیان کیا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور کس طریقے سے تمہیں رہنا ہے، اور ہر ایک کے حقوق بیان کیے، ہر ایک کا حق بتایا، میاں بیوی کے حقوق بتائے کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرے گی اور شوہر اپنے بیوی کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کے ساتھ زندگی گزارے گا، ماں باپ کے حقوق اور اولاد کے حقوق بتائے کہ ماں باپ پر اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اور ایک پڑوس کے دوسرے پڑوس پر کیا حقوق ہیں، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، پھر یہ اشرف ہے اور پھر یہ افضل انسان ہے، اس کے حقوق دوسری مخلوق پر، جانوروں پر کیا حقوق ہیں، کس طریقے سے جانوروں کے ساتھ برتاؤ کریں گے۔
اپنوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اجنبیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، پرائیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، دشمنوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ایک قرآن دیا اور دوسرے نبی دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا، نمونہ بتایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، قیامت تک کے لیے اصول لے کر آئے ہیں، قیامت تک کے لیے اصول لے کر آئے ہیں، طرز زندگی لے کر آئے ہیں، کہ زندگی لے کر آئے ہیں اور طریقے حیات لے کر آئے ہیں قیامت تک کے لیے۔ ہر ایک کا حق بتایا، ہر ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھلایا، کہ انسان اگر اس پلیٹ فارم پر آ جائے جس پلیٹ فارم پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے تھے، تو پھر ساری دنیا اس کے سامنے جھک جائے گی، پھر ترچھی اور ترشی نگاہ سے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر اس کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس بہت بڑا پاور ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اس چیز کی طاقت ہے، ایمان اور اعمال کی طاقت ہے، اس کے سامنے اور اس کی زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے، یہ ہر ایک طریقے کی رعایت کرتے چل رہا ہے، ہر ایک کے حق کو پہچان کر چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر ذرا نگاہ ڈالو، ہمارے معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر گھر کے اندر جھگڑے ہیں، گھر گھر کے اندر لڑائیاں ہیں، گھر گھر کے اندر جھگڑے، ایک پڑوس دوسرے پڑوس سے لڑ رہا، باپ بیٹے سے لڑ رہا، بیٹا باپ سے لڑ رہا، ماں بیٹی سے لڑ رہی، بیٹی ماں سے لڑ رہی، ساس بہو سے لڑ رہی، بہو ساس سے لڑ رہی ہے، بیوی شوہر سے لڑ رہی، شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو آگ لگی، کہاں چلا گیا وہ نبی والا طریقہ؟ کہاں چلا گیا کہ وہ طریقہ اور وہ معاشرہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بنا کر دکھایا تھا کہ اسلامی معاشرہ یہ ہوتا ہے، اسلامی معاشرہ یہ ہوتا ہے۔ دور دور تک بھی نام نہیں رہا، لوگوں کی زبانیں بدل گئی، لوگوں کے الفاظ بدل گئے، لوگوں کے اخلاق بدل گئے، لوگوں کی عادتیں بدل گئی، لوگوں کی نیتیں بدل گئی، لوگوں کی سوچ بدل گئی، لوگوں کا شعور بدل گیا، لوگوں کی سمجھ بدل گئی، طور طریق بدل گئے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدل گیا، کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے، چاروں طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، ظلمت کی تاریکی میں ڈوبتے جا رہے ہیں، گمراہی کی ظلمت میں گھسے جا رہے ہیں، ہدایت کی روشنی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کہاں ہے ہماری زندگی میں ہدایت والی روشنی؟ ارے ظلمت ہی ظلمت نظر آتی ہے، چاروں طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، گھر گھر کے اندر جھگڑے، نبی کی زندگی اسلامی معاشرہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معاشرہ سے مٹتی جا رہی ہیں۔ دیکھ لو، ہمارے گھر میں بیاہ شادی ہو اس وقت دیکھ لینا، جب ہمارے گھر میں موت ہو اس وقت بھی دیکھ لینا،
جب ہمارے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہو اس وقت بھی دیکھ لینا، یہ 3 موڑ انسان پر آتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اور اس کی تربیت کا مسئلہ آتا ہے، اور اس کی تربیت کی جاتی ہے اور اسے پروان چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کی جوانی کا دور آتا ہے، جوانی کے بعد پھر اس کی شادی کا انتظام ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے دونوں کے لیے دیکھو، کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں، زندگی گزارنے کے جتنے بھی شعبے ہیں ہر شعبے کا علم ضروری ہے۔ چاہے آپ خرید و فروخت کر رہے ہو، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہو، کاروبار سے پہلے اس لائن کا علم ضروری ہے کہ جب اس لائن کا علم ہوگا تو کاروبار صحیح طریقے سے ہوں گے۔ جب اس کا علم ہی نہیں ہوگا پھر کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر گڑبڑ ہوگی۔ کیوں کہ شریعت کا علم ہے ہی نہیں، قرآن و حدیث کا علم ہے ہی نہیں ہے، یہ تجارت کر رہا ہے۔ تو بتاؤ، جب اس کے سامنے شریعت کا علم نہ ہو اور شریعت کے احکام نہ ہو تو وہ تجارت کو شریعت کے مطابق کیسے کر سکتا ہے؟ ایسے ہی کہ شادی سے پہلے میاں اور بیوی ایک دلہا بننے جا رہا ہے، ایک شوہر بننے جا رہا ہے، اور ایک لڑکی بیوی بننے جا رہی ہے کہ دونوں کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے پہلے شوہر کے حقوق کو اچھی طرح جاننا کہ اب شادی ہونے والی ہے اور شوہر ملنے والا ہے، تو اس شوہر کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق پہ لحاظ کرے۔ یہ شوہر بننے جا رہا ہے اور اپنے گھر میں بیوی لانے جا رہا ہے، تو پہلے یہ شوہر بیوی کے حقوق کی جانکاری لے لے کہ تیرے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ بتا کر گئے۔ کمی ہماری ہے کہ ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، ہمیں علم کی ضرورت نہ رہی، ہم خود اپنے میں بڑے بنے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں ساری چیزوں کا علم ہے۔ اپنی کمیاں بھول گئے، دوسروں کی کمیاں نظر آتی ہے، دوسروں کی کمیاں۔ حالانکہ انسان اپنی کمیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، لیکن اپنی کمیوں پر پردہ، اپنی کمیاں نظر نہیں آ رہی، دوسروں کی کمیاں کہ تم ایسے ہو جی، تم صحیح ہو جاؤ، کہ نہیں، اپنی کمیوں کو تلاش کرو۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ جی میں صحیح بنتا ہوں، لوگ مجھے اچھا کہنے لگے، میری زندگی سنور جائے، تو پھر وہ کیا کرے جی کہ وہ اپنی کمیوں کو تلاش کرے، اور اپنی کمیوں کو تلاش کے غور کر کے ان کمیوں کو دور کرے کہ یہ میری عادت یہاں پر خراب ہے، کہ دیکھو میں یہ جو بول بولتا ہوں، میری اس بول پر جھگڑے ہوتے ہیں، تو مجھے اپنی اس کمی کو دور کرنا ہے۔ میں دیکھو یہاں پر جھوٹ بولتا ہوں، یہ میری بہت بڑی کمی ہے، میں اس کمی کو دور کرنا ہے۔ میں یہاں پر دیکھو دوسرے کی برائی کر رہا ہوں کہ یہ میرے اندر بڑی کمی ہے، کہ آئندہ میں اس کی کوشش کروں گا کہ کسی کی برائی نہیں کروں گا۔ کہ جب آدمی اس طریقے سے اپنی کمیوں کو ڈھونڈ کر اور اپنی کمیوں کو تلاش کر کر اپنی کمیوں کی اصلاح کرے گا، تو ایک دن آئے گا اس کے اندر اچھائیاں نظر آئیں گی۔ لیکن
یہ سوچ تو ہماری ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں جی ہم تو سب سے اچھے ہیں، وہ فلانا فلاں وہ ہے غلط، تو دوسروں پر نگاہ جاتی ہے، دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھتی ہے، ہاں کہ وہ دیکھو اس کے اندر یہ برائی، اس کے اندر یہ کمی. تو اس لیے انسان اپنی کمیوں کو دور نہیں کر پا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی کمیاں نظر نہیں آ رہی، دوسروں کی نظر آ رہی. تو اس لیے بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے تھے، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی لے کر آئے تھے، اور بہت آسان زندگی لے کر آئے تھے. ہر امیر اور ہر غریب، ہر پڑھے لکھے اور ہر ان پڑھ، کہ ہر ایک کے لیے یہ ہے زندگی گزارنے کا آسان طریقہ تھا کہ ہم نے اتنی آسان چیز کو بہت مشکل بنا دیا، بہت مشکل بنا دیا. مشکل کیوں بن گیا؟ مشکل خواہش نفس کی بنیاد پر بنا ہے. ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں نفس کے تقاضوں کے پورا کرنے میں کرتے ہیں، کہ نفس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، کہ نفس کیا کہہ رہا ہے، دل کی خواہش کیا ہے، دل کی تمنا کیا ہے، اس کے مطابق. کہ نہیں، جب بھی کام کرنا ہو تو دیکھیں میرا اللہ کا یہاں پر کیا ہوتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. ہر کام کے اندر اللہ کے حکم کو دیکھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں گے، تو پھر وہاں پر نفس کا دخل نہیں ہو سکتا. جب اللہ کا حکم نظر نہیں آتا، نبی کا طریقہ نظر نہیں آتا، تو پھر وہاں پر نفس کا دخل ہو جاتا ہے اور پھر خواہش نفس کی بنیاد پر وہ کام کرتے ہیں. تو اس لیے بزرگوں، اللہ نے جو قرآن دیا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی، یہی ہمارے لیے نمونہ ہے اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے. اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھ کر چلیں گے تو پھر کسی طریقے کی بھی پریشانی نہیں، پھر ہم جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے اور جو ہمارے سامنے مقصد ہے اس مقصد کو پالیں گے. اور ہماری منزل کیا ہے؟ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. یہی جنت والا راستہ ہے، یہی ہدایت والا راستہ ہے. اس کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو پھر جنت والا راستہ آسان ہو جائے گا اور جنت کے اندر ہم پہنچ جائیں گے. اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آدمی آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جائے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے. انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیابی کی سب سے بڑی کامیابی، یعنی انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب. تو کامیاب ہونے کے لیے یہی راستہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یہ کون سا راستہ؟ یہ ہدایت والا راستہ جو قرآن میں بیان کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر